पर सफ़े की आखिरी लाइन सूरह बकरा की आयत नंबर 266 से अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्ज़ि वला तयम्ममुल ख़बीसा मिन्हु तुनफ़िक़ून वलस्तुम बिआख़िज़ीहि इल्ला अन तुग़मिज़ू फ़ीहि वअलमू अन्नल्लाह ग़निय्युन हमीद। अश्शैतानु यअिदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशाइ वल्लाहु यअिदुकुम मग़फ़िरतन मिन्हु व फ़ज़लन वल्लाहु वासिउन अलीम। सिमात फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्ज़ि वला तयम्ममुल ख़बीसा मिन्हु तुनफ़िक़ून वलस्तुम बिआख़िज़ीहि इल्ला अन तुग़मिज़ू फ़ीहि वअलमू अन्नल्लाह ग़निय्युन हमीद। अश्शैतानु यअिदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशाइ वल्लाहु यअिदुकुम मग़फ़िरतन मिन्हु व फ़ज़लन वल्लाहु वासिउन अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, अनफ़िक़ू खर्च करो, मिन तय्यिबाति पाकीज़ा चीज़ों में से, मा कसबतुम जो तुम कमाते हो, कमाई करते हो, व मिम्मा अख़रजना लकुम और वो जिन्हें तुम निकालते हो, मिनल अर्ज़ि ज़मीन से, वला तयम्ममुल ख़बीसा मिन्हु तुनफ़िक़ूना और ना इरादा करो घटिया चीज़ का उसमें से, तुनफ़िक़ूना कि तुम घटिया चीज़ खर्च करो, वलस्तुम बिआख़िज़ी हालांकि तुम उसे लेने के लिए तैयार नहीं हो, इल्ला अन तुग़मिज़ू फ़ीहि मगर ये कि तुम आंखें बंद कर लो, वालमू जान लो, अन्नल्लाह ग़निय्युन हमीद बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गनी है, तारीफ़ वाले हैं। अश्शैतानु यअिदुकुमुल फ़क़्र और शैतान तुम्हें डराता है फ़क्र से, व यअमुरुकुम बिल फ़हशा और तुम्हें हुक्म देता है बेहयाई का, बुरी बातों का। वल्लाहु यअिदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात तुम्हारे साथ वादा कर रही है मग़फ़रत का, मिन्हु व फ़ज़ला और फ़ज़ल का।
واللہ واسع علیم، اللہ رب العزت وسیع علم والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ اس آیت کے بارے میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہم انصار کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ جو لوگ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے، پھر ان میں سے جو اصحاب صفہ تھے، تو ہم میں سے ہر ایک اپنے گھر سے کھجوریں لا کر انہیں دیتا اور ستونوں کے ساتھ لٹکا دیتے۔ جو اصحاب صفہ تھے، دین سیکھنے والے، قرآن پاک پڑھنے والے، وہ اس سے کھجوریں توڑ کر کھاتے رہتے اور اپنی پڑھائی کے اندر مصروف رہتے۔ تو کہنے لگے کہ کچھ لوگ نئے نئے مسلمان بھی ہوئے تھے، جو نیکی کے اندر ابھی تک مضبوط نہیں تھے، پختہ نہیں تھے، وہ لاتے تو تھے گھر سے، لیکن جو گھٹیا کھجوریں ہوتی تھی، ردی کھجوریں ہوتی تھی، وہ لا کر اصحاب صفہ کے لیے ستونوں کے ساتھ لٹکا دیتے۔ تو جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی کہ جس چیز کو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو اسے لا کر اللہ کے راستے میں دیتے ہو، اللہ رب العزت اسے کیسے پسند کرتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر اسی کا تذکرہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا من طیبات، فرمایا خرچ کرو پاکیزہ چیزوں میں سے۔ طیبات کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک مطلب تو یہ ہے کہ پاکیزہ چیزیں یعنی حلال مال اللہ رب العزت کے راستے میں صدقہ دو، حرام مال کا اگر تم صدقہ دو گے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ جو چیز اللہ رب العزت کے راستے میں صدقہ دینی ہے وہ پاکیزہ ہونی چاہیے۔ چوری کا پیسہ، ڈاکے کا پیسہ، رشوت کا پیسہ اگر کوئی اللہ رب العزت کے راستے میں دیتا ہے تو فرمایا وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو فرمایا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم، فرمایا جو بھی تم کمائی کرتے ہو، محنت کرتے ہو، جس ذریعے سے بھی تم کماتے ہو، کارخانہ ہے، فیکٹری ہے، جو بھی آپ کا ذریعہ آمدن ہے، فرمایا اس میں سے بھی خرچ کرو۔ ومما اخرجنا لکم من الارض، اور فرمایا زمین میں سے جو تم نکال رہے ہو، یعنی جتنی بھی چیزیں نکل رہی ہیں، فرمایا ان تمام کے تمام میں سے تم خرچ کرو۔ فرمایا زمین سے جتنی بھی چیزیں نکل رہی ہیں اس کے اوپر عشر واجب ہے، تو جو بھی چیزیں نکل رہی ہو، فرمایا اگر تو وہ اس سے سراب کیا جاتا ہے بارش سے، آسمانی بارش سے، تو فرمایا پھر اس کے لیے جو حصہ ہوگا وہ 10واں حصہ، یعنی 10واں حصہ آپ نے اللہ رب العزت کے راستے کے اندر دینا ہے۔ اگر فرمایا اس زمین کو سراب کیا جاتا ہے نہری پانی سے، ٹیوبل سے سراب کیا جاتا ہے، تو فرمایا پھر 20واں حصہ جو بھی زمین سے پیداوار ہو رہی ہے، سبزی ہو رہی ہے یا گندم ہو رہی ہے، تو فرمایا اس میں سے آپ نے 20واں حصہ اللہ رب العزت کے راستے کے اندر دینا ہے۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، فرمایا گھٹیا چیز کا ارادہ نہ کرو کہ گھٹیا چیز اللہ رب العزت کے راستے کے اندر دے دو اور اعلیٰ چیز اپنے لیے رکھ لو۔ فرمایا جو اعلیٰ ہو وہ اپنے لیے پسند کرو، جو گھٹیا ہو دوسرے کے لیے پسند کرو، ایسا نہیں۔ فرمایا کہ مسلمان جو ہے وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، فرمایا حالانکہ تم اس چیز کو لینے کے لیے تیار نہیں ہو، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، فرمایا مگر یہ کہ تم آنکھیں بند کر لو۔ فرمایا اگر کوئی تمہیں وہ چیز دے تو تم نہیں لو گے، ہاں اگر تم چشم پوشی کرو، اپنے آپ کو چھپانے کے لیے وہ چیز لے لو، فرمایا ظاہر تو لے لو گے لیکن تمہارا دل نہیں مان رہا ہوگا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، فرمایا جان لو اللہ رب العزت غنی ہے، اللہ کو مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ کے پاس تو بہت زیادہ مال و دولت ہے، فرمایا وہ تو سب کو دینے والا ہے۔ حمید، فرمایا اسی لیے وہ تعریف کے قابل ہے کہ وہ سب کو دیتا ہے۔ فرمایا اگر تم اللہ رب العزت کی حمد بیان نہیں کرو گے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، فرمایا زمین کے اوپر جتنی بھی مخلوقات ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، حیوانات، جمادات، تمام کے تمام اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ رب العزت کی تعریف کرتی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن فرمایا تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے وہ کیسی بات کر رہی ہیں۔ آگے والی آیت کے اندر اللہ نے پھر سمجھایا، فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، فرمایا شیطان وہ ہے تمہیں ڈراتا ہے فقر سے کہ تم دو گے تو پیسہ کم ہو جائے گا، تم دو گے تو بچوں کا کیا بنے گا، تم دو گے تو فلان جو جس کو پیسے دینے تھے وہ کم ہو جائیں گے۔ تو فرمایا شیطان تمہیں اس بات سے ڈراتا ہے کہ فقر و فاقہ تمہارے اوپر آ جائے گا۔ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ، وہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ بے حیائی کے کاموں میں خرچ کرو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ شادی کے اوپر کتنی ایسی رسومات ہیں جن کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے، حالانکہ اگر اس کو کسی دینی راستے کے اوپر خرچ کیا جائے تو بہت بڑا اجر ہے۔ کل ایک میں نے چھوٹا سا کلپ دیکھا تو وہ شادی تھی، شادی کے بعد ان لوگوں نے جو ولیمہ کرنا تھا تو انہوں نے ولیمے کا حساب لگایا کہ ولیمے کے اوپر کتنے لاکھ خرچ ہوں گے، پھر انہوں نے حساب لگا کر اس کے پیکٹ بنائے، تو 6500 کا تقریباً 6500 کا انہوں نے پیکٹ بنایا، تو جتنے غربا تھے ان سب کو جمع کیا، ہر ایک کو ایک ایک پیکٹ دے دیا تاکہ
ان لوگوں کا ایک ایک ماہ تو آسانی سے گزر جائے۔ فرمایا جتنا پیسہ مہندی کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے، تیل کے اوپر طرح طرح کی رسومات ہیں، پھر اس کے اوپر ایسا کھانا کتنا زیادہ ضائع ہوتا ہے، فرمایا ایسی رسومات سے بچنا چاہیے اور ان کو اللہ رب العزت کے راستے کے اندر اس پیسے کو خرچ کرنا چاہیے۔ فرمایا جب تم اللہ رب العزت کے راستے کے اندر خرچ کرو گے، واللہ یعدکم، اللہ رب العزت تمہارے ساتھ وعدہ کر رہے ہیں مغفرت کا۔ پہلا کام، اللہ رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، وَمِنْهُ فَفَضْلًا، اور فرمایا جتنا پیسہ تمہارے پاس تھا اس سے بھی 10 گنا بڑھا کر دنیا کے اندر اللہ رب العزت تمہیں دے گی۔ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، یہ دنیا کے اندر دے گا 10 گنا اس آدمی کو ملے گا، یہ ادنا سے ادنا ہے۔ اور پھر آدمی، جس آدمی کا جتنا زیادہ اخلاص ہوگا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، پھر اللہ رب العزت اس آدمی کو ایک کے بدلے میں 700 دیں گے۔ اور پھر آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ رب جس کے لیے چاہیں گے 700 بھی زیادہ بڑھا دیں گے۔ تو اللہ رب نے فرمایا کہ شیطان وعدہ کرتا ہے فقر و فاقہ کا، اور شیطان کہتا ہے کہ بے حیائی کے اندر خرچ کرو، اور اللہ رب العزت تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہے مغفرت کا، منہ و فضل، اور فرمایا دنیا کے اللہ رب دنیا کے اندر تمہارے اوپر فضل فرمائیں گے، مال و دولت عطا فرمائیں گے، واللہ واسع علیم۔ آخر میں پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت وسیع علم والے ہیں، جاننے والے ہیں تمہاری نیت کیا ہے، دل کے اندر کیا چل رہا ہے، دماغ کے اندر کیا چل رہا ہے، اللہ رب العزت کو سب معلوم ہے۔ فرمایا اگر اپنی نیت کو درست کرو، خالص اللہ رب العزت کی رضا کے لیے خرچ کرو، فرمایا پھر تم تھوڑا بھی دو گے وہ بھی تمہارے لیے بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اور فرمایا اگر لاکھوں خرچ کرو، کروڑوں خرچ کرو، اور دل کے اندر آپ کے وہ اگر اخلاص نہیں ہے، شہرت مطلوب ہے، فرمایا دل کے اندر آپ نے احسان جتلانا مطلوب ہے، وہ سارا کا سارا باطل ہو جائے گا، دنیا کے اندر ہی رہ جائے گا۔ تو ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے راستے کے اندر اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔